فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانہ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. نقل ذوالجناح، یہ عنوان صفحہ نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے. مؤلف کشف الغمہ کی رائے یہ تھی کہ سورہ عادیات وادی رمل میں حضرت علی کی کامیابی پر نازل ہوا. قابل قسم فاتحانہ راہوار ہوتے تو میں عرض کروں گا باطل سے شکست کھانے والے جو دراصل منتفرد و منصور تھے، جو خون سے رنگین تھے، جو سوار نہ تھے، صرف گھوڑے تھے، وہ اس سے زیادہ قابل احترام ہیں. یہی عقلی فیصلہ تھا کہ اقوام عالم ذوالجناح کی قدر کرتے ہیں. ہز میجسٹی نواب حامد علی خان مرحوم فرمانروائے ریاست رامپور یوپی بھارت سے اپنے یورپ کے سفر نامے میں لکھتے ہیں: یورپ. جرمن میوزیم سے سوار ہو کر ہم ہامنزولون دوسرے عجائب خانہ گئے. اس میں زیادہ تر 3 تاریخی یادگاریں رکھی ہیں. ایک گھوڑے کے مرنے کے بعد کھال میں کچھ بھر کر ایستادہ کیا، زین کس کر لگام دی اور مثل زندہ راہوار کے رکھا. وہاں فریڈرک کا بھی ایک سفید گھوڑا ہے. سفر نامہ حامدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148 طبع آگرہ. کلکتے میں 1368 کا عشرہ ہوا. راستوں سے جلوس 10 محرم گزرتا ہوا آگے بڑھا تو مسلم اور غیر مسلم عورتیں اور مرد ذوالجناح کے آگے گھڑوں میں پانی لا کر زمین پر بہاتے اور آب جاری ظاہر کرتا کہ ہم وہ ہیں جو اپنے مہمان کو پیاسا نہیں رکھتے. بے زبان جانوروں کے لیے بھی پانی حاضر ہے، اور یہ تعلیم بھی اس پیشوائے اعظم کا اسوہ حسنہ ہے جس نے حر نامدار کے لشکر کو میں راکب و مرکب سے راب کیا. اندور مالوہ کا علاقہ مدھیہ پردیش میں انڈیا کے قیام کا آخری سفر 1379 ہجری میں ہوا. عصر کے وقت کربلا سے بڑے گھوڑے کا نکلنا اور زائروں کا اژدہام اس مجسمے کے بارے میں وہاں کی روایات ایک منظر غم اور پردرد حکایت ہے. اسپِ چوبین فارسی کی کہاوت میں پایا جاتا ہے اور اپنی آنکھ سے دیکھا شیعی نظریے کے لحاظ سے قابل اعتراض سہی، مگر مسلم حلقوں میں کسی نے صدائے اختلاف بلند نہ کی. نہ کہیں فساد ہوا. وہ ہندو جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، کبھی جلوس اذاں میں اس نے بھی تصادم نہیں کیا. لکھنؤ شہر میں جو امام باڑہ درگاہیں ہیں وہی نہیں، وہاں جا بجا دلدل کے مجسمہ مسلم معمار اور کاریگروں کے ہاتھ سے تعمیر ہوتے رہے، اور چونکہ مسلمانوں میں عزاداری کے سلسلے مشترکہ یادگار تھی، اس لیے غیر شیعہ اہل قلم نے شہر کے حالات میں اس کو استحسان کی نظر سے دیکھ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنے الفاظ میں تصویر کشی کی استہزاء کی نظر سے کسی نے نہیں دیکھا. انجینئر کی تعریف کی جس کی مشہور اہل قلم شیخ تصدق حسین وکیل لکھنؤ کربلا حاجی سیتا پر قلم فرسائی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: وہ ایک سنی المذہب مسلمان تھے، کشمیر وطن تھا. اس کربلا کی عمارت میں قابل ذکر یہ ہے کہ ایک پورے قد کا بیٹھا ہوا چوبی اونٹ جس کے دونوں جانب کجاوے اور پشت پر نہایت خوبصورت زرعی چوبی رکھی تھی. عمارت بالکل منہدم ہو گئی تھی. ریفرنس اس کتاب کا الواعظ ماہنامہ مدرسۃ الواعظین لکھنؤ بابت 1945 عیسوی صفحہ نمبر 8.
یہ شبی 1925 تک باقی تھی اور میں نے اپنی مرتب کردہ تاریخ بھارت کے دوران قیام کی آخری تصنیف 13ویں صدی کے لکھنؤ میں کربلا صفحہ نمبر 182 جلد 1 پر مکمل بحث کی ہے۔ عہد نواب سعادت علی خان کے سنی شیعہ اتحاد کا نمونہ تھا۔ کاش اس اعلیٰ صفت کا کوئی عکس ہوتا۔ مٹتے ہوئے لکھنؤ میں اگر کوئی حفاظت نہ کر سکا تھا تو اب محلہ پیزنہارا میں کالا امام باڑہ اس تصویر کا دوسرا عکس اسی شان کا اپنے سائے میں رکھتا ہے۔ پاکستان سے جانے والے سیاح فوٹو حاصل کریں۔ کراچی کی قدیم اسلامی یادگار میں سون میانی کا امام باڑہ بھی دلدل کا چوبی مجسمہ رکھتا ہے جو مقدس ترین شبیہ ہے۔ صدہا برس کی یادگار ہے۔ عزاداری کا فروغ مسلمانوں میں ایک کرشمہ قدرت ہے جو سلف سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جس نے تعزیہ نہ رکھا اس کا نقصان جان یا مال ہوا۔ کبھی بشارت ہوئی، سچے خواب نظر آئے، توبہ دانہ بت پر تیار کیا۔ کسی کو کشف و اشراق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیے کے ساتھ ننگے سر دکھائی دیے اور سیرت رسول پر عمل نے عروج دیا۔ دلدل کو سیراب کرنے میں عزاتار کوشش کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ دودھ میں ملیدہ جو امام کی سواری کو پیش کیا جاتا ہے اس کا الش مریضوں کو اچھا کرتا ہے۔ اس کی مثالیں اور نام صحت پانے والوں کے میرے سامنے ہے۔ طول کا ڈر یہاں سے آگے بڑھاتا ہے اور اس پر کسی نے نکتہ چینی نہیں کی، جس کا سبب بظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ سے مسلمانوں نے 1/3 دین حاصل کیا ہے۔ ریفرنس کتاب کا ہے مدارج النبوت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469 نول کشور، اور یہ حقیقت اسلامی تالیفات میں موجود ہے کہ ان کے گھر میں جو گھوڑا تھا بیمار پڑ کے مرنے کے قریب پہنچا تو اس کو ذبح کر کے پکایا، کھایا یا سیراب ہوئے۔ محلے کی دوسری عورتوں نے بھی کھایا۔ اس کا ریفرنس ہے سنن دار قطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 547۔ ام المومنین کی سیرت پر میں نے 300 صفحات لکھے ہیں۔ اگر گھوڑے کا گوشت دسترخوان پر آ چکا ہے تو یہ فعل عقیدت مندوں کا صرف مریض کے لیے قابل اعتراض نہ ہوا۔ اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ کاتب عرض کرتا ہے کہ 22 اگست 1984 کے شمارہ جنگ میں گھوڑی کے دودھ کے خواص یہ تحریر ہیں کہ وہ سل کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ شیعہ طبقے کے کسی دسترخوان پر یا ماہ رمضان کے کسی افطار میں گوشت اسب آپ کو نظر نہ آئے گا۔ ہم اکثریت کے عمل کے ذمہ دار نہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ اگلا موضوع ہے نظیر ذوالجناح بزم رسول میں۔ عزائے حسین میں جس کا 1300 برس سے روز افزوں ارتقا ہے اور اقوام عالم کی ہمدردی رفتہ رفتہ اس مظلوم سے پیدا ہوتی جا رہی ہے جس کو نام نہاد مسلمانوں نے لاتعداد مصائب، بے حد و انتہا رنج و آلام سے دوچار کر کے تلوار کے گھاٹ اتارا۔ مسلمان نہ ہوتے ہوئے دنیائے تہذیب و تمدن ان کے صبر و شکیب کا کلمہ پڑھتی ہے اور ممکن نہیں کہ ان کی شہادت کی تاریخوں میں ان کی یاد تازہ نہ ہو اور عقیدت کے پھول ان کے ایوان عظمت میں نہ چڑھائے جائیں۔ مجلس ان کی پرسکون یاد کا نام ہے جس میں ضروری نہیں کہ دوست دشمن سب شریک ہوں۔ اگر اغیار آئیں تو ہم روکتے نہیں۔ المیہ جلوس حضرت کی جگر سوز داستان کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہے جس میں راہ چلنے والوں کی بے قصد و ارادہ بھی شرکت ہوتی ہے اور تعقل سے کام نہ لینے والے بھی طائرانہ نظر سے اور سرسری نگاہ کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ پرچم کسی علمدار کی یادگار ہے اور خالی گھوڑا کسی بہادر شہسوار کی طرف نسبت کا شرف رکھتا ہے، اور تصویر غم ہونے کے سوا ہرگز دل آزار نہیں۔ مسلمانوں کے پاس ان کے علمی سرمایے میں 2 بیش بہا گوہر کتاب خدا اور سنت رسول پر
قرآن حکیم نے سورہ عادیات میں قسم کھا کر جنگی گھوڑوں کی لافانی عزت باقی رکھی، اور پیغمبر کے اس گھر میں جو بقول معترض حبیبۃ الرسول کا حجرہ تھا، اس کی شبیہ کی نظیر کم و بیش 10-11 سال تک رہی، اور کسی عزیز یا غیر کی جرت نہ ہوئی کہ وہ احتجاج کرتا۔ جلوس اعضاء میں شبیہ ذوالجناح نکالنے پر حدیث دلیل قوی ہے، جس کو قدماء اور متاخرین اور عصر حاضر کے اہل قلم بلا اختلاف لکھتے چلے آئے ہیں، اور اسلامی لحاظ سے حقیقت یہ ہے کہ ام المومنین کے گھر میں گھوڑے کی صورت کا ایک مجسمہ تھا، اور سرکار دو عالم اسے دیکھ کر آزردہ نہ ہوئے، نہ اس کو ہٹانے کا حکم دیا۔ جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں نے خود 8 حوالوں سے اسلامی کتب میں دیکھا ہے۔ نبی خدا نے حضرت عائشہ سے ایک دن ان کی گڑیاں دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ میری لڑکیاں ہیں۔ فرمایا بیچ میں ان کے کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا گھوڑا ہے جس کے 2 بازو یعنی پر ہیں۔ پھر کہا کیا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان جو داؤد کے بیٹے تھے، سلام خدا ہو ان پر، ان کے گھوڑے پرواز کرتے؟ پیغمبر یہ سن کر اس قدر ہنسے کہ دندان مبارک ظاہر ہوئے۔ کتاب کا ریفرنس ہے، ایک سے زیادہ ریفرنسز ہیں۔ پہلا ہے انصاب الاشراف بلازری، صفحہ نمبر 412 طبع مصر۔ دوسرا ہے صحیح سنن المصطفیٰ ابو داود، صفحہ نمبر 305۔ تیسرا احیاء العلوم غزالی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 245۔ 4 طبقات ابن سعد، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 62 طبع مصر۔ مشکات المصابیح، جلد نمبر 2، مترجم، صفحہ نمبر 152، 516 طبع دہلی۔ 6 مدارج النبوت شاہ عبدالحق دہلوی، صفحہ نمبر 471 نول کشور۔ 7واں تاریخ الاسلام ڈاکٹر ابراہیم حسن استاد، تاریخ مصر، صفحہ نمبر 122 قاہرہ، 1252 ہجری۔ 8واں ہے امہات الامہ، صفحہ نمبر 72، حافظ نذیر احمد LLD OL، طبع ثانی دہلی 1935 عیسوی۔ اس واقعے کے ناقل علماء میں امام غزالی کو بیان کے رقیق ہونے کا احساس ہوا۔ انہوں نے گرتی ہوئی دیوار میں یوں اڑانا لگایا کہ والحدیث محمول عندنا علی عادت الصبیان۔ یہ حدیث ہمارے علماء کے نزدیک لڑکیوں کے شغل کے تحت میں ہے۔ گڑیوں کی روایت اس سے زیادہ مقامات پر اسلامی کتابوں میں ملے گی، مگر جس حدیث کو موضوع سے تعلق اور گہرا ربط ہے وہ بھی عیون الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مشکات شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور اس بات کی صراحت ہے کہ واقعہ جنگ تبوک کے بعد کا ہے، جو پیغمبر کے آخری عمر کی لڑائیوں میں ہے۔ حافظ نذیر احمد صاحب، جن کی ڈگریوں سے علمی مرتبہ واضح ہوتا ہے، اور ان کی لفظیں یہ ہیں: گڑیوں میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی تھا جس میں کاغذ کے 2 پر لگے تھے۔ کاغذ کے پروں کا کچھ رجحان تو سنن داؤد کی روایت میں بھی ہے، مگر گھوڑا کپڑے کا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کے سوا کیا کہا جائے کہ واقعہ ان کے گھر کا ہے، اس لیے حقیقت امر وہ جانتے تھے۔ دوسرا، اردو کا مترجم اس کشف و اشراق کو کیا سمجھے؟ اور خاص بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں بھی گڑیوں کی روایت موجود ہے۔ چشم شما روشن و دل ما شاد، مگر گھوڑے کی ساخت کا وہاں تو ذکر نہیں ہے۔ اور قابل غور یہ بات ہے کہ ایک طرف تو کاغذ کا قحط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوات اور کاغذ قرطاس طلب کرنے پر نہ ملے، اور گڑیوں کے لیے کاغذ موجود ہے۔ ریفرنس ہے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 25، جلد 2 صفحہ نمبر 138، جلد 3 صفحہ نمبر 65، جلد 4 صفحہ نمبر 162۔
دوسرا ریفرنس ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193. تیسرا ہے مسند ابن حنبل جلد 1 صفحہ نمبر 355. اور چوتھا ہے متاع الاشراف. میرا خیال ہے کہ گڑیاں بنانا ان کا ذاتی فعل اور فتویٰ تھا. بلازرین نے اقرار کیا ہے کہ وہ آخر عمر تک مسائل کے جواب دیتی رہیں. انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418. شاہ عبدالحق کا عقیدہ ہے کہ وہ مجتہدہ تھیں. جب انہوں نے مجسمہ بنایا تو ہم راہوار کی شبیہ دوسرے راہوار کی شکل میں بناتے ہیں. وہ ہرگز محتاج ثبوت نہیں. پیغمبر کا اس کو دیکھ کر تبسم نہیں ہنسنا ثابت ہو چکا ہے کہ جو بلند درجہ ہے خوشنودی کا اس کو مسلمان کبھی فراموش نہ کریں. اس واقعے پر استدلال سب سے پہلے شمس العلماء مولانا سبط الحسن صاحب قبلہ مرحوم نے اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا. ذوالجناح کی خدمات اور آخری سواری میں عذر. مجاہدین راہ خدا کے لیے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جس گھوڑے پر وہ شہید ہوئے اسی پر محشور ہوں گے. اور حدیث ہے جنگ کرنے والے سوار سپاہی انہی گھوڑوں پر بہشت کی ابدی قیام گاہ میں پہنچیں گے اور وہاں بھی ان کی خاص سواری یہی ہوگی. ریفرنس ہے معالم زلفیٰ صفحہ نمبر 280. ذوالجناح کے لیے مستقبل کا شرف اس کے افتخار میں کافی تھا اور یہ وہ لافانی عزت ہے جس کی تفصیل براق نبوی کی سیرت سے پائی جاتی ہے. علامہ مجلسی شب معراج کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے دوسری روایت ہے کہ براق پیغمبر کو اپنی پشت پر بیٹھنے نہ دیتا مگر اس شرط کے بعد سواری میں آیا کہ روز قیامت حضور براق ہی پر سوار ہوں. نیچے اس کا ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 6 بحث معراج صفحہ نمبر 27 طبع ایران 1302 ہجری. جانوروں کے اس نفسیاتی فعل کے بعد اب ہمیں قدر ہوتی ہے امام مظلوم کے راہوار کی رخصت آخر کے بعد. جب امام پشت زین پر آئے تو گھوڑا قدم نہیں اٹھا رہا تھا جب تک صادق الاقرار سے کہلوا نہیں لیا کہ حشر کے میدان میں وہ جناب اسی سواری پر تشریف لائیں. وسیلۃ النجات فارسی باب ششم. ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ براق کو بھی یہ آرزو تھی کہ وہ اولین و آخرین اور فرشتگان مقربین کے بے پناہ مجمع میں اسی پر سوار گزریں. اور ذوالجناح بھی یہی چاہتا ہے کہ حشر کے میدان میں اہل محشر کو کربلا کا منظر دکھائے اور اس کی وفا تا ابد فراموش نہ ہو. یہ ایک مستقل بحث ہے کہ گھوڑے کے سوار پر کیا حقوق ہیں. رسول خدا کا ارشاد ہے کہ مسافر جب منزل پر پہنچے تو سواری کے جانور کے آبودانے کا انتظام کرے. خود کھانا نہ کھاؤ، رہوار کے سامنے گھاس پہلے ڈالو. مکارم الاخلاق تبریسی. نانا کے فرمان کے مطابق جب 4000 سواروں کو جو فرات پر راہ روکے تھے شکست دے کر گھاٹ تک پہنچے تو گھوڑے سے کہا تو بھی پیاسا اور میں بھی تشنہ لب ہوں. خدا کی قسم میں پانی نہ پیوں گا جب تک تو سیراب نہ ہو. رہوار سوار کا حکم سمجھا اور پانی سے سر اٹھا لیا اور بتایا کہ جب تک آپ نہ پئیں گے میں سیراب نہ ہوں گا. کتاب ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 462 طبع بمبئی. گھوڑے کی وفا کا تقاضا تھا کہ وہ مالک کے سیراب ہونے سے پہلے سیراب نہ ہو. حضرت عباس کے راہوار کا بھی پانی نہ پینا یقینی ہے. اگر نوح کا اپنے سفینے میں جگہ پانے کے لیے جانوروں سے کلام صحیح تھا، اگر یعقوب نے اطراف کنعان کے بھیڑیوں سے بات کی، گھوڑے سے کہا آخری صلاح مرا در فلاں جزیرہ برساں آ جزیرہ کے جدم رسول اللہ نشان دادا. شرط المصائب اخون قاسم علی صفحہ نمبر 224 طبع نول کشور 1316 ہجری. اب میرے آلات حرب وہاں پہنچا دینا جس کا میرے جد نے حکم دیا تھا.
جب امام شہید ہو چکے تو راہوار نے اپنی غماگین آواز سے خبر دینے کے لیے خیمے کا رخ کیا۔ ادھر عمر بن سعد نے حکم دیا کہ رسول کے اسب کو گرفتار کر کے میرے سامنے لاؤ۔ فوج یزید بڑھی اور اسب مجروح نے اپنے سموں اور دانتوں سے سواروں کو زمین پر گرایا اور بروایت صاحب عوالم 40 شخص کو قتل کیا۔ عمر سعد نے کہا چھوڑ دو اور دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آخری لقب جواد۔ عرب میں تیز رو گھوڑے کو اس حالت رفتار میں جواد کہتے ہیں۔ چنانچہ شہزادہ علی اکبر جب رخصت ہو کر میدان کی طرف گئے تو ان کے راہوار کی روانگی پر مقاتل میں ہے فرزند کا گھوڑا جتنا تیز ہوتا جاتا امام پیادہ پا دوڑتے ہوئے چلے۔ اس لفظ کا استعمال ذوالجناح کے لیے پیش کر کے یہ مقالہ ختم ہوتا ہے اور ہمارے ادبا کی بلند پروازی ذہن کا رسا ہونا بھی آپ معلوم کریں۔ میر انیس عرض کرتے ہیں شبیر بھی سخی تھے فرس بھی جواد تھا۔ گھوڑے کی تعریف میں ان کا یہ مصرع فراموش نہ ہوگا۔ بہرحال گھوڑا دشمنوں کو رونتا ہوا در خیمے پر پہنچا اور بلند آواز سے سنائی زین ڈھلا ہوا، باغیں کٹی ہوئی، خیمے سے نکل آئی نوحہ شیون کرنے لگیں، کوئی خاتون گردن اسب میں باہیں ڈالے ہوئے، کوئی انان فرس سے لپٹی ہوئی، بچہ سموں سے۔ اس سلسلے کی آخری قسط صرف اول سے ناقص دستیاب ہوئی جس کا پہلا حصہ تلف ہو چکا تھا۔ آخری صفحہ بڑا ہی ضروری فوائد پر مشتمل ہے جس کو عربی اشعار چھوڑ کر ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ محمود تریہی نے ذوالجناح در خیمہ پر آنے میں حضرت زینب کے نوحے کے 1067 اشعار میں جو نقل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: مظلوم بھائی کا سینہ زخموں سے چور ہے اور بہن بھائی کو اس حال میں دیکھ کر اپنے قلب و جگر میں جلن محسوس کرتی ہیں اور حالت اضطرار میں وہ اجتماع مصائب سے منہ پیٹ رہی ہیں اور تنگی دل سے زن پسر مردہ کی طرح ہیں۔ اس کے بعد شیخ ابو الحسن جمال الدین عبدالعزیز خلیعی وفات 751 ہجری کے تعارف میں پہلے لکھا ہے کہ ان کے ماں باپ دشمن اہل بیت ناسبی تھے، کوئی اولاد نہ تھی۔ ماں نے منت مانی کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو زائر حسین کو راہ میں لوٹنے پر مامور کر دے گی۔ لڑکا ہوا، سن تمیز کو پہنچا، جوان ہوا، دست و بازو میں طاقت آئی۔ ماں نے حکم دیا کہ آج میری نظر پوری ہو اور زائرین حسین کو جا کر لوٹ لے۔ یہ راہ مسیب میں پہنچا اور سو گیا۔ زائروں کا انتظار تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حشر کا دن ہے اور فرشتہ عذاب اس کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آنکھ کھلی، تعبیر ذہن میں آئی، نور ایمان کا جلوہ ہوا، توبہ کی، ماں باپ کے غلط رویے سے منہ موڑا اور در خیمے پر رخصت امام میں جو شعر کہے اس کا ترجمہ یہ ہے: پکارے اے زینب اٹھو اور میرے سفر آخرت سے پہلے رخصت ہو لو۔ میں تم کو پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں۔ محمد کے گھرانے کا میں ہوں جو بہترین کنبہ ہے۔ تم کو اب سجاد کی پیروی کرنا ہے۔ وہ مرکز قرآن اور علم کثیر رکھتے ہیں۔ جناب زینب نے جب مقتل میں بھائی کو زخموں سے چور دیکھا اور گھوڑے لاش کو پامال کر رہے تھے اور اپنے تئیں گھوڑے کے سموں میں ڈال کر اپنی جان کو خطرے میں لیے ہوئے تھیں اور یہ بین کرتی تھیں: بھیا، قیدیوں کا اب کون سرپرست ہے اور یتیموں کا کون خبرگیر؟ بہن نے بھائی کی ناش پر اپنے تئیں گرایا اور خون برادر اپنے ہاتھوں سے رخسار پر ملا اور اپنی ماں کو پکاری۔ الغدیر جلد 6 صفحہ نمبر 12۔ اس کتاب کے آخری صفحے پر کتاب مکمل ہو چکی ہے اور آخری صفحے کے اندرونی حصے پر کچھ کتابوں کا اشتہار کی طرح سے نام دیا ہوا ہے: مارکۃ الآراء تصانیف،
حجت الاسلام زبدۃ العلماء سید آغا مہدی لکھنوی نے کربلا پر پون صدی میں سب سے پہلے سیرت پر قلم اٹھایا اور بقول ایڈیٹر رضاکار عرب و عجم میں بھی ان پر کوئی سابق نہ تھا، جمعیت خدام عزا کراچی نے ان مقبول عام کتابوں کو قوم تک پہنچایا، جن میں اب صرف درج ذیل کتابیں موجود ہیں۔ مارکۃ الارا تصانیف ان کتب کے نام ہیں: سوانح شہزادہ علی اکبر، نور نظر، قیمت 8 روپے۔ سکینہ بنت الحسین، جس کی مقدس سیرت پر عہد شرر سے آج تک کسی نے اپنی بکواس کا جواب الجواب نہ دیا، تیسرا ایڈیشن ختم ہو رہا ہے، قیمت 5 روپے۔ سوانح حضرت اون بن علی، 5واں ایڈیشن اضافے کے ساتھ، اور قبیلہ اعوان کو مصنف کا پیام، قیمت 6 روپے۔ سوانح جناب حر، طبع دوئم میں اضافہ، قیمت 7 روپے۔ مخدرات عظمی، حضرت شہر بانو کی روایت پر مجتہدانہ تبصرہ آیہ قرآن کی روشنی میں، طبع اول، قیمت 5 روپے، طبع دوم با اضافہ، قیمت 6 روپے۔ ظافر جن، کربلا کا محروم ناصر اور اس کی خدمات قوم جن پر، حقائق، 5 روپے۔ کربلا والوں کی چھوٹی ہوئی فرد پاک دامان لاہور پر نئی کتاب خیرات حسان تلہ زینبیہ کا عکس، قیمت 3 روپے۔ تاریخ لکھنؤ 400 صفحات با تصویر، جلد اول، 40 روپے، جلد دوم 240 صفحات با تصویر، قیمت 25 روپے۔ ہندوستان میں شیعہ قوم کے پہلے مجتہد سوانح غفران مآب، طبع سوئم، لکھنؤ کے آثار قدیمہ کے فوٹو، قیمت 8 روپے۔ اطلاعات اور تاثرات، ادارہ کے عزائم میں لائبریری اور میوزیم پر بحث اور قوم سے فرمائش گناہان کبیرہ سے بچو، انگریزی اور اردو، قیمت 4 روپے۔ محصول ڈاک بذمہ خریدار سید عابس حیدر نقوی، جنرل سیکریٹری ادارہ، جمعیت خدام عزا، 142/17 اے، فیڈرل بی ایریا، کراچی، برانچ رحمت اللہ بک ایجنسی، بمبئی بازار، خواجہ اسنا عشری مسجد، کھارا در، کراچی۔ اور جو کتاب کے سرورق کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر تصویر ہے ابو الظفر جناب مولوی الحاج محمد بخش صاحب، اسدی جعفری، نائب صدر سٹی شیعہ کانفرنس لاہور، خادم خاص سرکار پاک دامنان لاہور۔ اور اس کے ساتھ الحمدللہ ہم اس کتاب کو تکمیل تک پہنچا چکے ہیں۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو خداوند تعالیٰ اس کو ہمیں معاف فرمائے، سننے والوں کو بھی یہ التماس ہے کہ وہ غلطیوں کو درگزر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرا نام شفیہ نقی ہے۔ التماس سے دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔